لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کا نام یہاں پر لے سکتے ہیں. اور ایک کیس جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ ہے ان کے خلاف، وہ تھا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس. اور یہ جو ریفرنس تھا اس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی حکومت نے کرپشن کی ہے، کرپٹ پریکٹسز کا جو لا ہے وہ ان کے اوپر لگایا گیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کا جو تعلق ہے وہ برطانیہ سے ہی جا کے ملتا تھا، کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے جو پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض، ان کے 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا کر ضبط کی تھی. اور انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ پیسہ پاکستان سے آیا ہے اور پاکستان آپ کے پاس واپس جائے گا. ہم نے یہ تحقیقات کر لی ہیں، ہمیں اس کے حوالے سے کوئی منی ٹریل نہیں ملی، آپ اس کے اوپر مزید تحقیقات کر لیں. اور وہ پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا احمد، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پیسے دینے تھے ملک ریاض صاحب نے. میں آسان کر کے یہ کیس سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یقیناً نیلم یہ پورا جو سنیریو ہے وہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ٹیکنیکلی کیس مضبوط لگتا تھا عمران خان صاحب کے خلاف. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ایسے کیس جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، جن کو شاید کچھ تو ایسے کیسز تھے جو ہونے بھی نہیں چاہیے تھے، وہ شخصی زندگی میں دخل دینے کے مترادف ہے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ انہی کے اوپر تمام جو واویلا ہے وہ بھی ہوتا رہا. اور یہ جو کیس ہے یہ بہرحال اب آج یہ سامنے آ گیا کہ اگلے کچھ روز میں غالباً 23 تاریخ کو اس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا. ہمارے ساتھ شیراز خان صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کی سیاست ہے خاص طور پہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ شیراز خان صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیراز صاحب، یہ جو کیس ہے 190 ملین کا، یقیناً ہم بہت بار اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. ابھی نیلم نے بہت تیزی سے، بہت آسانی سے اور بہت ایک جو کہتے ہیں نا سلیس انداز میں وہ کچھ اس کا مفہوم جو ہے وہ دوبارہ سے بتا بھی دیا ہے. اس میں آپ کے خیال میں جو فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے اور جو حالات ہیں وہ دیکھے جائیں تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ فیصلہ خلاف ہی آئے گا، تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں وہ آپ دونوں نے کو پتہ نہیں ینگ لگتے ہیں مجھے بہت زیادہ. آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے تک کی بات ہے کہ آج تو ویسے ہی بہت ینگ لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سویٹر ہے اس کا اور ٹائی کا میچ مجھے، یا میرا چشمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی میچ کر رہا ہے ماشاءاللہ. کچھ عرصہ پہلے نا یہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ ہوتا تھا. ٹیپ ریکارڈر میں ہم ایک تو ڈسک آ گئی، اس کے بعد ایک پہلے اس سے ٹیپ ہوتی تھی. تو ٹیپ جو ہے وہ چلایا کرتے تھے ہم، جسے ہم اپنی زبان میں پنجابی میں ریل بھی کہتے تھے. تو پاکستان کا تجزیہ کرتے وقت مصیبت یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے جتنے بھی تجزیے ہم نے کیے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے حالات تو سیم ہی ہے، جیسے وہ ریل پھنس گئی ہے. وہ پھنس جب جاتی تھی تو اس کو نکال کر پھر تھوڑا سا اس کو آگے کرتے تھے انگلی سے، اور پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتے تھے. پاکستان کے حالات اسی طرح ہے جیسے وہ کیسٹ یا وہ ریل جو ہے پھنس جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی. لیکن ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین کا کیس ہے، اس کا جی پاؤنڈز کا، یہ جو فیصلہ اس کا آج ہی آ جانا تھا یا فرد جرم لگ جانی تھی. لیکن خبر یہ ہے کہ پس پردہ مذاکرات شروع ہو چکے، اور اس وجہ سے کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب چلا گیا ہے 23 تک. تو اوبیسلی جیسا آپ نے کہا کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے فرد جرم لگ جائے گی. لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چونکہ اس سے زیادہ سیریز آف کیس جتنے بھی تھے، کم از کم 200 سال کی سزا جو ہے وہ بننی تھی، یا پھر اور زیادہ مقدمات ابھی اور بھی عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف اور بھی ابھی ان ویٹنگ ہے جنہوں نے چلنا ہے. یہ لوور کورٹ نیب ہے، لوور کورٹ ہے، سیشن جج ہیں، یہ اپنی طرف سے یہ کریں گے، سزا دیں گے یا فرد جرم عائد کریں گے. اس کے بعد تو اس کو ہائی کورٹ میں جانا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جانا ہے، وہاں سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں بری بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی اتنی بڑی کوئی خاص بات نہیں.
अच्छा हाँ लेकिन अलबत्ता शिराज खान साहब एक बात तो है, आप ने हमें तो यंग करार दे दिया जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, लेकिन आप कई सालों से पाकिस्तान की सहाफत और सियासत के रंग दे, आपने किसी वजीर आज़म पे इतने 200 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी पाकिस्तान केसेस तो सब पे बने हैं, एक तो पाकिस्तान के वजीर आज़म, उनके साथ तो क्या नहीं हुआ, अब क्या ही तस्करा करें कि जिस तरह से उनका वो जो जुडिशल मर्डर है, अब तो अदालत ने भी कह दिया तो हम क्या इसके ऊपर तबसरा करें, लेकिन इतने केसेस की तादाद में इमरान खान का मुझे ऐसा लग रहा है कि सानी कोई नहीं है, कि इनके ऊपर हर तरह का केस बनाया गया है कि उन्होंने वो वहाँ से गुजरे थे, उन्होंने वहाँ किसी को गुस्से में देखा, उन्होंने चाय पीकर कहा कि इसमें चीनी नहीं है, इस तरह के केसेस बनाए गए उन पर। ये सारे जो है जाली झूठे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है ना, उसकी वजह ये थी कि इक़्तिदार हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बारगेनिंग करके डील करके तो जिसको भी लाती है वजीर आज़म बनाती है या जिसका भी फैसला होता है वो उनकी मर्जी से आता है। तो 2022 में जब हुकूमत तब्दील हुई तो उस वक्त यही था ना कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे और कुछ अर्सा तक नहीं आएंगे। उसके बाद उनको ये तवक्को भी नहीं थी कि हालात इस तरह के पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह जब वजीर आज़म निकाले जाते हैं, हमने देखा कि सेटल एक एक्सपीरियंस्ड 2 दफ़ा पहले भी वो वजीर आज़म बने थे और तीसरी बार वजीर आज़म बने मियां नवाज शरीफ साहब, उनको निकाला गया था। तो उस वक्त भी वो जीटी रोड उन्होंने मार्च किया, उसके बाद लंदन वापस आ गए, यहाँ के बैठ गए। तो कहीं इससे पहले कई वजीर आज़म गुजरे, यानी कि 34-35 तो हो गए हैं तकरीबन, जिन्होंने अपनी मुद्दत ही नहीं पूरी की थी। तो इस दफा उन्होंने कुछ मिस कैलकुलेट कर लिया, चूंकि इमरान खान साहब इसको पब्लिक में लेके गए और पब्लिक का जो रिस्पांस था वो बहुत ज्यादा यानी उनके हक में गया है। जो जिस तरह वो क्राउड उन्होंने पुल किया या जिस तरह अपना मुकदमा लेकर गए, लोगों की हमदर्दियां ऑटोमेटिकली उनके साथ हो गई। और फिर जो भी वो कॉल करते हैं, देखे ना कल वो यूमे शुदाए और 26 अक्टूबर था, नवंबर था पेशावर में, तो वो दवैया तकरीब थी लेकिन वो एक जलसा बन गया। इसी वजह से अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि केस दर केस इसलिए बनाए जा रहे हैं। हालांकि कई दफा हो सकता है ये भी मुमकिन है कि कहीं कोई उन्होंने ऐसी स्पीच की हो जिससे ये तासर मिले कि शायद इमरान खान साहब लोगों को ऐसी तरगीब दे रहे हैं कि ऐसा करें। लेकिन इनफैक्ट जो 9 मई है वो जब हुआ तो वो हमें पता है कि वो उस वक्त यानी वो एजेंसियों की या नैब की या पुलिस की तावील में थे, वो उस वक्त थे ही नहीं। 7 तारीख उनको किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट ने यानी उन्हें बुलाकर उनको वहां से रिहा किया। फिर उन्होंने जो बयानात दिए, इस दरमियान में 9 मई का वाकया भी हो गया। तो पिछले तकरीबन 19 माह वो 9 मई के जो मुकदमात थे वो नहीं चल सके, लोगों को फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद नहीं हो सकी, लोगों को सजाएं नहीं मिल सकी और फिर जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। तो बेसिकली अब जो डिमांड्स है इमरान खान साहब की वो 2 ही हैं और वो बड़ी जायज़ हैं कि एक तो ये कि आप जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के हवाले से, और 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में गोली चली और लोग शहीद हुए, मुबैना तौर पर कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 12 है। चूंकि यहाँ पर हमारी 2 मेंबरान पार्लियामेंट है, लुटन की सारा ओवन और रेचल हॉपकिन, उन्होंने अभी रिसेंटली खत लिखा है डेविड लेमी को, जो हमारे सेक्रेटरी खारजा है, उनको खत लिखा है कि आज़ादाना तौर पर तहकीकात करवाई जाए। चूँकि लुटन में दोनों हल्कों में जो उनके कंस्टिट्यूएंट हैं वो उन्होंने उनसे रब्ता किया बड़े पैमाने पर। उन्होंने शिकायत की है कि पाकिस्तान में 26 नवंबर को इतने 6 लोग शहीद हो गए हैं, यानी मारे गए हैं। इसके अलावा मीडिया जो है उसके ऊपर पाबंदी लगी है, इंटरनेट को बंद किया गया, मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल की गई। तो इस सब की पाकिस्तान के साथ डेविड लेमी जो है इस मसले को उठाएं। तो बहरहाल गोली तो चली। और मुझे एक बड़ी 2 चीज़ें बैसियत साफ़ी या बैसियत इंसान या बैसियत मुसलमान बुरी लगती हैं। एक तो ये कि जब कोई मर जाता है या कहीं किसी हादसे में या किसी के ऊपर गोली चल जाए या
पुरअमन एहतजाज करने वालों पे, अगर पुरअमन नहीं भी है तो फिर भी रियासत जब उसके ऊपर गोली चलाती है तो कोई मर जाता है तो उसका ठट्ठा उड़ाना या मजाक उड़ाना दुरुस्त। या उसके ऊपर सियासत करना ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और दूसरा ये कि हैसियत साफ़ी आप जो है वो मजलूम के साथ ना खड़े हों, बल्कि यकीनन आप शराज खान के साहब साथ खड़े बिल्कुल, हों। ये इसके ऊपर तो बल्कि हर शख्स को ही, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, वो पाकिस्तानी हो ना हो, कि जो इंसाफ के असूल हैं एक तो उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसी का भी सियासी वर्कर हो, कोई भी शख्स हो, वो किसी की गोली से भी उसकी जान चली जाए तो कम अज़ कम उसका मजाक उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना, जो हमने बहुत अफसोस की बात है वो देखा कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी, या अगर इससे पहले की भी हम बात कर लें तो किसी की भी हुकूमत हो, अमूमन पाकिस्तान में वतीरा ये रहता है। शराज खान साहब, मैं एक और जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, आपसे उस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने प्रोग्राम के जो इब्तदाई हिस्सा था उसमें आपने मुज़ाकरात की जानिब इशारा दिया कि ये ख़बरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। कुछ रोज़ पहले ही इमरान खान साहब की जानिब से सिविल नाफरमानी की भी एक धमकी दी गई थी, जो आज उनके नाम से ही मंसूब एक ट्वीट चल रहा है जिसमें यह कहा गया कि शायद उन्होंने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं और जो सिविल नाफरमानी की वो तहरीक है उसको फ़िलहाल मौखर किया और कहा है कि इस वक्त के दौरान में वो इसके खदो खाल के बारे में देखेंगे। तो ये जो मुज़ाकरात की बात आ रही है, कुछ रोज़ पहले जब बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत अच्छा खुशाइंद बयान दिया था कि अब बहुत हो गया, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उन्होंने मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया था, तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब आज इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का तो नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि हुकूमत हुकूमत का शायद नाम ना लिया हो, लेकिन मुतालबात को देखने के लिए उन्होंने कहा है, और कहा है कि उस दौरान में वो कुछ वक्त मिलेगा तो उसके में जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की उसके बारे में गौर व खोज करेंगे। तो ये अगर मुज़ाकरात का कुछ हो रहा है तो वो किसके साथ होंगे, और अगर अब इमरान खान साहब उस जानिब आना चाह रहे हैं तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो अनासिर थे जो बैरिस्टर गौहर साहब या कोई भी जब मुज़ाकरात का नाम लेता था तो उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते, तो वो लोग इसको कैसे लेंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मुतालबात बड़े जो है वो दो ही हैं, 9 मई और 26 नवंबर का जो है उसका कमीशन बनाना और असीरान जो कैद हैं लोग उनको रिहा करना। इसमें तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही है। वो अपने मैंडेट के बारे में कह रहे हैं कि हमें मैंडेट पे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जो लोग शहीद हो गए हैं उनके खून किसने किया इसके बारे में हम पीछे नहीं हटने वाले। कई ऐसी चीजें हैं कि उनके मुतालबात की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इंटरनेशनली अगर हम डेविड लेमी की बात कर लें, सेक्रेटरी हमारे खारजा जो है यूके के, तो उन्होंने जब एमपीज ने खत लिखा था तो उन्होंने जवाब दिया कि इनका केस, इमरान खान साहब का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा, ऐसा कोई इशारा नहीं हमें मिला। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपको पता ही है कि अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद आ ही चुका है, और वो शख्स जो रिचर्ड ग्रीनल है उसने यानी उन्होंने जब पहले ज़ाहिर है वो नेशनल सिक्योरिटी के हेड भी रह चुके हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर के अंदर, उसके अलावा जर्मनी में वो सफ़ीर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स तकरीबन एक ही जैसी है। वो वाशिंगटन जो स्टेट है वहाँ से ज़ाहिर ये स्विंग स्टेट थी, तो उन्होंने वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफ़ा वो लेकर गए हैं और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुसलमान वहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये स्टेट जीत कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए। उन्होंने इनको आप खुसूसी एलची या स्पेशल इन्वाय रखा है, यानी अमेरिका की जहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है जिन कंट्रीज के अंदर, यानी वेनेजुएला है और एक दो और हैं, और उसमें सारे आ जाते हैं पाकिस्तान एरिया।
تو انہوں نے ریسنٹلی پھر ٹویٹ کیا اور 2 بار ٹویٹ کیا. شراز اور خان صاحب، اب یہ آپ جی بالکل ٹھیک بات کریں، یہ تو اچھا ہو جائے گا کہ بیرونی یا اندرونی کسی بھی مداخلت یا پریشر سے اگر عمران خان صاحب اور جو ہمارے دیگر نادیدہ قوتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی مذاکرات کر لیں اور یہ جو انریسٹ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن وہ نیریٹو کا کیا ہوگا کہ پھر اس کا مطلب امریکہ میں ایک حکومت آئے گی وہ عمران خان کو پسند کرے گی، اگلی حکومت آئے گی 4 سال بعد وہ عمران خان کو نہیں پسند کرے گی. اب عمران خان کے 5 سال پورے ہو نہ ہو، یہ اس حکومت کے ہو جائیں گے 4 سال پورے، وہ چلے جائیں گے، پھر وہ پریشر ڈال کے عمران. تو یہ بیرونی اور جو مداخلت ہے، انٹرفیرنس ہے، اس کی بیس پہ کب تک ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ اب وہ اس لیڈر کو پسند کر رہے ہیں، اب وہ اس حکومت کو چلنے دیں گے؟ تو یا پھر بائیڈن کی جو امریکی مداخلت ہے وہ نامنظور ہے اور ٹرمپ کی جو مداخلت ہے وہ منظور ہے. دیکھیں، اگر آپ امریکہ کی پالیسی کو سمجھتے ہیں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو حکومتیں بنتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا آپ نے کتابیں پڑھ رکھی ہوں نو ایگزٹ فرام پاکستان کہ امریکہ کس طرح پاکستان سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتا، اگر آپ جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں دنیا میں بن رہی ہیں، امریکہ اپنی مفادات کے تحت دنیا میں اپنی پالیسی بناتا ہے اور ملکوں کو چلاتا ہے. اچھا، وہ بارگین نہیں کرتے ہیں، وہ آرڈر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب 9/11 ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، تو ہم نے سارے اپنے ابلے ہوئے انڈے امریکہ کی تھالی میں ڈال دیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک قرضوں پہ چلتا ہے، آئی ایم ایف کے قرضوں پہ چلتا ہے، ہمارے سارے معاملات وہاں سے ہوتے ہیں، ہمارا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ امریکن ہے، رشین بھی نہیں ہے، امریکن ہے. ہم وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ان کا جو بھی اشارہ تو ہوتا ہے شراز خان صاحب، یہ وہ اس پر عمران ہمیں خان عمل صاحب کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ آئیڈیلی یہ خوش فہمی ہے آپ کو بھی. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. اگر ہم قابل ہوئے تو آپ انڈیا کی کو دیکھ لیں، اپنے نیبر میں آپ انڈیا، انہوں نے سیول نیوکلیر معاہدہ کر رکھا ہے یہ امریکہ کے ساتھ. تو ان کی اکانومی کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں انویسٹ کر شراز خان رہے صاحب، ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوگا جو ہم نے امریکہ سے لینی تھی، اور اس کی بیس پہ لوگوں کو، ورکرز کو یہ کہا گیا کہ اب یہ جو اس وقت پاکستان میں سیٹ اپ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ امریکی نواز ہے، یہ باہر سے آرڈر لیتی ہے، ان کے خلاف کھڑے ہونا جہاد ہے، اس طرح کی باتیں بشرا بی بی کی جانب سے یا پی ٹی آئی لیڈرز کی جانب سے جو کی جاتی رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اپنی پبلک کا خون لہو گرمانے کے لیے، ان کو یعنی زبردست جلسہ کامیاب کرنے کے لیے، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف ہو. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کا میلٹ ڈاؤن ہے. ہماری پارلیمنٹ کس طرح چلتی ہے، ہماری پارٹیوں کے اندر کس طرح کی سیاست ہے، کس طرح کی جمہوریت ہے، ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو امریکہ میں 9 سپریم کورٹ کے جج نظر آتے ہیں، 1 سپریم کورٹ ہے، 50 اسٹیٹ ہیں. اگر وہی سپریم کورٹ ہمارا پاکستان کا، اس کے 34 جج ہو گئے، پہلے 17 تھے، پہلے 1 سپریم کورٹ ہوتا تھا، اب سپریم کورٹ ہو گئے، 2 ہو چکے. سپریم کورٹ میں فیصلے آزادانہ طور پر کچھ جج جو ہے وہ یہی جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی فیصلے خود کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، تو وہاں ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اور پاکستان کے اصلی جو طاقتور حلقے ہیں جس طرف ان کا رجحان ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اور یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مل جائیں، مل کر اپنے سیول بالادستی کی طرف وہ چلے جائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، آئی ایم ایف کو خیر آباد کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ہتھیار بنانے پڑیں گے، ہمیں
اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بڑھانا پڑے گا. شراز اس کے خان بعد صاحب، ہی ہم ہم اپنے آپ نے فیصلے کہا کریں کہ گے. کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے جب یہ جو سیاسی قوتیں یہ ایک پیج پہ آ جائیں، لیکن وہ کیسا وقت آئے گا اور وہ کب آئے گا؟ کیونکہ عمران خان امریکہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، بائیڈن انتظامیہ جن کو وہ آج تک یہ دعویٰ کرتے رہے، بلیم کرتے رہے کہ انہوں نے مجھے نکالا، ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، عاصم منیر کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، جنرل باجوہ سے اگر کبھی انہیں ملنے کا موقع ملا ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے عمران خان اب ڈیفرنٹ ہوں گے؟ ابھی ٹھیک ہے وہ لہو گرما رہے ہیں آپ نے کہا کہ کارکنوں کا، لیکن باہر آ کے انہیں لگے گا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ظاہر ہے وہ سائفر ہے یا ڈونلڈ لو نے وہ مداخلت کی، یا جس طرح آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ یہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسے کریں، اس کا اپنا بیان موجود ہے. تو اگر یہ انہوں نے پبلک میں لے کر گئے اور واقعی تحریک عدم اعتماد ہوئی تو انہوں نے فیکٹس بتائے، لیکن کوئی بھی پاکستان کا لیڈر بشمول جب عمران خان صاحب میرے پروگرام میں آئے اور میں نے ان کا یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ امریکہ سے بڑی فرینڈلی آفرز آتی ہیں پاکستانی سیاستدانوں کو، آپ کو بھی ایسی کوئی آفر آتی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کی دوستی میں کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک امریکہ کی ڈکٹیشن کا تعلق ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جنگ تھی، وہاں پر یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ خیبر پختونخوا کے علاقے فاٹا میں اس وقت جب ڈرون مارے جا رہے تھے تو وہ ایک تحریک بھی وہاں چلا رہے تھے. اور پھر 2013 کا الیکشن ہم نے دیکھا کہ امریکہ ناراض تھا عمران خان صاحب سے، چونکہ وہ احتجاج کرتے تھے، وہاں جاتے تھے ڈرونز کے خلاف، بلکہ 2-4 دفعہ وہاں پر انہیں اٹیمپٹ بھی کی کہ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں لے کر جائیں اور لوگوں کو سوات میں موٹیویٹ کریں، تو وہاں امریکہ کے خلاف نعرے لگتے تھے اور ڈرونز واقعی آتے تھے، اس سے ہمارے فوجی بھی شہید ہوتے تھے، سویلین بھی شہید ہوتے تھے. تو امریکہ سے دوستی کے لیے تو کوئی پاکستان کا حکمران میرے خیال میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، چونکہ ہمارا ملٹری انفراسٹرکچر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مالی معاملات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ نان فنکشنل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم 47 کی نہ صحیح کی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا تو وہاں پر بندے پورے نہیں ہوتے، کورم پورا نہیں ہوتا، منسٹرز کوئی نہیں ہوتا، کوسچن آورز کے اندر الگ اخراجات اتنے زیادہ اور ہوتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ 2 سپریم کورٹ بن گئے ہیں، وہاں فیصلے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، لوور کورٹ کی حالت ہی نہ پوچھیں کہ کتنے لاکھ کتنے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کے کیسوں کے مقدمے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پاتے. یقیناً شراز خان صاحب یہ پرابلمز ہیں، اور وہی بات ہوتی ہے کہ یہ پرابلمز گنواتے گنواتے وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا. یہ جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ نہ جانے کب حل ہوں گے. بہرحال بہت شکریہ